چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ گھر سے جانے لگے تو ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا یہ 40 دینار بھی اپنے پاس رکھ لو، راستے میں سفر میں تمہارے کام آئیں گے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ راستے میں یا علم حاصل کرنے میں تمہیں جتنا بھی وقت لگ جائے تم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تمہارا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے ہو جائے، لیکن تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں نکلے تو راستے میں ان کا واسطہ پڑ گیا ڈاکوؤں کے ساتھ۔ بغداد کی طرف سے قافلہ نکل کے جا رہا تھا، آگے سے آ کے ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ جب ڈاکو ان کے پاس آئے اور آگے پوچھا کہ ہاں بچے تیرے پاس کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کو اعتبار نہیں آیا کہ 40 دینار سونے کے اور اس بچے کے پاس اور کہیں نظر بھی نہیں آ رہے، تو وہ ڈاکو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ جناب یہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور ہے بھی چھوٹا سا بچہ، آپ ہی اس سے پوچھ لیجئے۔ تو سردار کہنے لگا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ 40 دینار ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ کہا کہ میری والدہ نے میرے کرتے کے اندر سلائی کر کے مجھے دیے تھے۔ تو جب کرتے کو کھولا گیا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ تو نے جھوٹ کیوں نہیں بول دیا؟ 40 دینار تو بچا سکتا تھا، اب اگر یہ ہم نے تم سے لے لیے تو پھر آگے جا کے تو کیا کرے گا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا اور میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا تمہارا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا، اپنے والدہ کے حکم کو مانا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو سچ بتا دیا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتا ہے اور ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم رب کائنات کے حکم کو ٹکراتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ظلم سے منع کیا، ہم لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، اللہ نے غصب کرنے سے منع کیا۔ جاؤ اور سارے قافلے والوں کو اپنا مال واپس کر دو، اور ادھر ہی سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ سے صلح کر لی۔